یہاں پھر وہی بات آتی ہے، پرسوں ایک شخص طلاق دے کر آیا، 3 طلاقیں دے کے، اس کے پوری فیملی آئی، یہاں بیٹھے، کہہ رہے میں نے غصے میں کہہ دیا بیوی کو طلاق طلاق طلاق، تو میں نے اس کو کہا کہ ہو گئی یہ طلاق، ختم ہو گیا معاملہ، تو اس نے فوراً وہ اہل حدیث حضرات کا فتویٰ نکال کے دکھا دیا کہ بھئی یہ کوئی ہے، اور اس میں حدیث کوٹ کی بھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قانون بنایا تھا کہ تین ہوں گی، ورنہ نبی کے دور میں ایک مجلس کی 3 ایک ہوتی ہیں۔ میں نے اس سے کہا اس حدیث کے جوابات تو ایک الگ تفصیل ہے، اتنا وقت نہیں ہوتا کہ ہر ایک کو بیٹھ کے گھنٹے جواب دیے جائیں۔ حضرت عمر نے اگر 3 کو 3 قرار دے دیا، اگر یہ فیصلہ غلط تھا، قرآن و سنت کے خلاف تھا، تو صحابہ میں سے کوئی صحابی بھی کھڑے کیوں نہیں ہوئے اس فیصلے کے خلاف کہ اے عمر آپ کون ہوتے ہیں ہماری حلال بیوی کو ہم پہ حرام کرنے والے؟ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے۔ وہ ذرا سی باتوں پہ کھڑے ہو جایا کرتے تھے، تو صحابہ تو اتنا بھی نہیں چھوڑتے تھے کہ بھئی آپ نے مال غنیمت میں اتنا لباس آپ کے پاس کہاں سے آ گیا؟ تو وہ حلال بیوی کو حرام کر دیا انہوں نے، وہ بیوی جو قرآن و سنت کی روشنی میں حلال تھی، حضرت عمر نے اس کو کیا کر دیا؟ معاذ اللہ حرام کر دیا، یہ قانون بنا دیا، اور تمام صحابہ خاموش ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میں بار بار کہتا ہوں مجھے اہل حدیث سے کوئی ذاتی بغض نہیں ہے، میں ان کو بھی مسلمان سمجھتا ہوں، ان میں بھی ہر طرح کے لوگ ہیں، اچھے بھی ہیں متشدد بھی ہیں، جیسے ہم میں ہر طرح کے لوگ ہیں، متشدد بھی ہوتے ہیں معتدل بھی ہوتے ہیں، لیکن میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ طلاق کے مسئلے میں اہل حدیث حضرات سے فتویٰ لینا جائز نہیں ہے۔ بیوی حلال نہیں ہوگی، اس سے حرام کی حرام رہے گی، زنا کو زنا سمجھ کے کرو تو ٹھیک ہے، گناہ ہے وہ بھی، مگر توبہ کی توفیق مل جائے گی، لیکن زنا پہ قرآن و سنت کا لیبل مت لگاؤ، تمہیں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ یہ قیامت میں الٹے لٹکے ہوئے ہوگے۔ اور کسی اہل حدیث حضرات کو اگر کوئی بھی عالم ہیں، بزرگ ہیں، سب ہمارے لیے قابل احترام ہیں، ان کو اگر میری اس بات پر اشکال ہے تو میں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں جہاں آپ مجھے بلائیں گے میں اس موضوع پر آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن کھلے عام مجلس میں سب کے سامنے۔ کہیں بھی نہیں ہے قرآن و سنت میں، کسی بھی صحیح حدیث میں نہیں ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاق کو نبی نے 1 قرار دیا، ایسا کہیں بھی نہیں ہے۔ اور اس وقت الحمدللہ بہت سے اہل حدیث علماء نے رجوع بھی کر لیا ہے، وہ بھی ماننے لگے کہ 3 بھی 3 ہی ہوتی ہیں۔ تو عوام کو چاہیے کہ دین کو مذاق اور تماشا نہ بنائے، طلاق دینے سے پہلے سوچا کرو۔ الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ آپ نے طلاق ثلاثہ سے متعلق جو چیز ابھی یا جو آڈیو آپ نے سنائی ہے، اس میں مفتی صاحب نے جو کچھ بیان کیا ہے، ظاہر بات ہے وہ جس مسلک کے قائل ہیں اور جو ان کا مسلک ہے اس کے مطابق جو کچھ بیان کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن ان کے اس کلام پر جیسا کہ آپ لوگوں کو بات اشکال ہے، چند چیزیں ہیں۔ پہلی چیز تو مناظرے کی دعوت ہے اور بحث کی دعوت ہے، تو محترم اس سلسلے میں بہت کچھ مناظرے ہو چکے ہیں، تحریری بھی ہوئے ہیں، تقریری مناظرے بھی ہوئے ہیں، اور الحمدللہ عموماً اہل حدیث کو ان میں فوقیت بھی حاصل رہی ہے۔ اس کی سب سے واضح دلیل یہی ہے کہ بہت سے لوگ اپنے تقلیدی مذہب کو چھوڑ کر کے اہل حدیث مذہب کو انہی بنیادوں پر قبول کر لے رہے ہیں۔ اب مزید مناظرے کی دعوت دینا اور مناظرہ کرنا، جیسا کہ آپ نے اس طرف سے کہا، تو ابھی کل مجھے کسی حیدرآبادی کسی ایک طالب علم کی بات سنائی کہ ہاں بھائی میں دیوبندیوں سے اس سلسلے میں مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں طلاق ثلاثہ کے اوپر۔ تو یہ چیزیں اب تقریباً اس کا وقت گزر گیا ہے، بہت کچھ ہو چکا ہے اور بہت کچھ لکھا جا چکا ہے اور بہت کچھ اس سلسلے میں بات ہو چکی ہے۔ مزید اس کے بارے میں بحث کرنے سے متعلق اصل مسئلے کا کیا حل ہونا چاہیے، اس سلسلے میں سوچنے کی ضرورت ہے۔ دوسری چیز، جہاں تک یہ کہنا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ یہ جو نقل کیا جاتا ہے یہ بات صحیح نہیں ہے۔ دیکھیے یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے اور صحیح مسلم شریف کی وہ روایت ہے، آپ اس کی جو بھی توجیہ کریں وہ
آپ کی توجیہ سے آپ کے جو ماننے والے عوام ہیں وہ تو خاموش ہو سکتے ہیں، لیکن ایک علمی ذوق رکھنے والا آدمی اور تحقیق کے میدان میں قدم رکھنے والا آدمی آپ کی ان باتوں سے کبھی مطمئن نہیں ہو سکتا۔ جبکہ خود اگر آپ فقہائے احناف میں دیکھیں، مثال کے طور پر علامہ طحطاوی ہیں یا علامہ قحطانی ہیں، ان لوگوں نے خود اپنی کتابوں میں اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فیصلہ جو تھا وہ سیاستاً اور تعزیراً تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا کہنا کہ ان کا یہ فیصلہ نہیں تھا، لوگوں نے اعتراض کیوں نہیں کیا، یہ چیز محل نظر نہیں ہے۔ ہاں، یہ چیز محل نظر ہو سکتی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتوے کی حیثیت کیا تھی، حضرت عمر نے ایسا کیوں کیا اور صحابہ کرام نے اعتراض کیوں نہیں کیا۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ایک تنظیمی شکل دے دی ہے۔ اللہ کے رسول کسی فتوے کو آپ نے بدلا نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب دیکھا کہ لوگ 3 طلاقیں دے رہے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ 3 طلاق ایک ہوگی، اور طلاق کی اہمیت آپ خود بھی جانتے ہیں، خود آپ کے مسلک کے مطابق ایک ساتھ 3 طلاق دینا یہ گناہ کبیرہ میں داخل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح سنن نسائی میں جو روایت ہے ایلعب بکتاب اللہ، میں تمہارے درمیان میں موجود ہوں اور اللہ تعالیٰ کتاب کے ساتھ کھیل کیا جائے گا، اسی بنیاد پر جانتے ہیں کہ اسے گناہ قرار دیا گیا ہے۔ مغلظہ اسے کہتے ہیں، طلاق مغلظہ ہے 3 ساتھ۔ تو حضرت عمر نے جب دیکھا کہ یہ صورتحال ہو رہی ہے تو وہ کیا تھا، 1 طلاق آدمی دے تو 1 واقع، 2 دے تو 1 واقع، 3 دے تو 1 واقع ہوا کرتی تھی۔ لیکن اس سے فائدہ اٹھا کر کے لوگ ایک ایسی چیز کا ارتکاب کرنے لگے جو شریعت کی نظر میں پسندیدہ نہیں ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ انہوں نے اس کو ایک تنظیمی شکل دے دی۔ میں اس کی یہ حدیث رکانہ جو صحیح ہے ابو داؤد شریف سیاستہ میں 307 پر ہے کہ رکانہ بن عبد عزیز امرات سہمہ، البتہ انہوں نے اپنی بیوی سہمہ کو طلاق بتہ دی۔ حضور علیہ السلام کو اس کی خبر دی گئی، آپ نے اور وہ کہا واللہ ما اردت الا واحدہ، 3 طلاقیں نہیں تھی، طلاق بتہ تھی۔ کتنی تھی طلاقیں؟ 3 طلاقیں نہیں تھی، طلاق بتہ تھی۔ اس میں نیت کا اعتبار ہوتا ہے کہ 1 کی ہو تو 1 ہو جاتی ہے، 3 کی ہو تو 3 ہو جاتی ہیں۔ اب آپ علیہ السلام نے فرمایا ما اردت الا واحدہ، واللہ ما اردت الا واحدہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ ما اردت الا واحدہ، کہ اللہ کی قسم تیرا 1 ہی کا ارادہ تھا۔ حضور نے کیا پوچھا؟ اللہ کی قسم تیرا 1 ہی کا ارادہ تھا۔ اگر 3 واقعی نہیں ہو سکتی تھی تو حضور علیہ السلام نے کیوں پوچھا کہ تیرا کتنوں کا ارادہ تھا؟ یہ ہے حدیث رکانہ۔ اور اس میں کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا اللہ کی قسم میرا 1 ہی کا ارادہ تھا۔ حضور علیہ السلام نے واپس لوٹا دی۔ معلوم ہوا وہ طلاقیں 3 نہیں تھی، طلاقیں بتہ تھی، اور بتہ میں 1 کی نیت بھی ہو سکتی ہے، 3 کی بھی ہو سکتی ہے، اور ان کی نیت کیا تھی؟ 1 کی، تو 3 دی ہی نہیں تھی۔ یہ بات لکھ کے نیچے جو دوسری حدیث رکانہ ان طلق امرأۃ البتہ، انہوں نے اپنی بیوی کو بتہ طلاق دی، حضور علیہ السلام کے پاس آئے تو آپ علیہ السلام نے پھر حلف اٹھایا اور فرمایا کہ انہوں نے کہا میں 1 کی نیت کی تھی، تو آپ نے فرمایا وہ 1 ہی تھی۔ اتنی بات لکھنے کے بعد امام ابو داؤد کا فیصلہ کہ حضرت رکانہ کی حدیث جس میں 3 کا لفظ ہے وہ صحیح نہیں ہے، وہ صحیح اصل طلاق کے بتہ کے لفظ ہے، 3 کے نہیں ہے۔ یہ ابو داؤد شریف ہے 308۔ وہ ہے کہ اس کو تنظیمی شکل دے دی تھی، اس لیے اس صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس کے اوپر خاموش ہو گئے اور بسا اوقات اس کے خلاف بھی فتویٰ دیتے رہے۔ جیسے حضرت عبداللہ ابن عباس سے دونوں قسم کے فتوے ثابت ہیں، ایک مجلس کی 3 طلاق کو 3 کا بھی اور ایک مجلس کی 3 طلاق کو 1 کا بھی، اور دونوں کی سندیں صحیح ہے، جس کی تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے۔ تیسری چیز جو آپ نے کہا کہ بہت سے علماء اہل حدیث نے اس سے رجوع کر لیا ہے، میں بڑے آپ کی احترام کے ساتھ یہ پوچھوں گا، آپ مفتی صاحب ہیں، میں تو ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، کسی ایک اہل حدیث عالم کا نام آپ بتا دیجئے کہ وہ پہلے ایک مجلس کی 3 طلاق کو 1 ہونے کا حکم دیتا تھا اور بعد میں رجوع کر کے اس نے 3 ہونے کا حکم دیا۔ آخر وہ کون سا اہل حدیث عالم ہے؟ میری معلومات میں بھی اضافہ ہوگا۔ سنایا اور ساتھ ایسے بولتے ہیں ابو سعید شرف الدین کا فتویٰ ہے
ابو سعید شرفالدین کا فتاوا سنایا ہے، مولوی ثناءاللہ امرتسری ہے، وہ کہتا ہے یہ حدیث یہ جو اس نے پڑھی ہے، یہ حدیث بظاہر کتاب و سنت، کتاب اور سنت صحیحہ اور اجماع صحابہ اور ائمہ محدثین کے خلاف ہے۔ ان کے کیا کہتا ہے؟ بظاہر کتاب اور سنت صحیحہ، اجماع صحابہ اور ائمہ محدثین کے خلاف ہے۔ اور آگے کیا کہتا ہے؟ یہ مسلک صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور ائمہ محدثین متقدمین کا نہیں ہے۔ یہ مسلک کون کہا؟ آگے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے یہ مسلک 700 سال بعد شروع ہوا۔ کتنا سال؟ اور کہتا ہے جب یہ مسلک شروع ہوا تو یہ رافضیوں کی علامت تھی، یہ شیعوں کی علامت تھی۔ کس کی علامت تھی؟ شیعوں کی علامت تھی۔ یہ آگے تو یہ شیعوں کا مسلک تھا، اہل سنت کا، اور مشہور کر دیا گیا کہ یہ مذہب محدثین کا ہے، کہنا یہ غلط مشہور کیا گیا، اور یہ مذہب یہ شیعت